اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس تیسرے جمعے تک، یعنی کوئی روزہ ہمارا نہیں چھوٹا، نہ کوئی تراویح، الحمدللہ، خواہ تھوڑی پڑی یا زیادہ، لیکن لگے رہے، ڈٹے رہے، اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حالانکہ عام دنوں کی عبادت کی نسبت رمضان المبارک کی عبادت میں یہ سمجھو اضافی بوجھ ہے جو مالک کائنات نے اپنے بندوں پر ڈالا۔ مزدور سے کہا جاتا ہے کہ یہ سامان اٹھا کر دوسری جگہ پہنچایا، وہ کہ یار اتنے پیسے لوں گا، اسے کو کہا جاتا ہے کہ یار اتنا ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے، وہ کہتا ہے وزن بھی تو دیکھو، بوجھ بھی تو دیکھو کہ دگنا ہے۔ گو کہ اس کو اس کے معیار کے مطابق مزدوری نہیں ملتی، لیکن پھر بھی اس کا کلیجہ ٹھرتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس کو مزدوری دے دے۔ تب بوجھ زیادہ تو پھر اجرت کے اندر اضافہ بھی زیادہ۔ تو یہاں تو اللہ کسی پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں، اپنے بندوں سے اسے پیار ہے، محبت ہے، تب اللہ نے اسے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں میرے بندے جو پورے سال کی تیری کسریں رہ گئی پوری کر لے۔ اگر تو عبادت میں کسر نہیں چھوڑتا تو ہم بھی تجھے معاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی افطاری پر، سحری پر، کبھی تراویح پر، کبھی نمازوں میں، کبھی اذکار میں، کبھی قرآن کی تلاوت پر، کبھی ذکر پر، کبھی درود شریف پر، بار بار اللہ اس مہینے میں ہم سے ملاقات کر رہا ہے۔ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا کوئی بڑا چھوٹے کو ٹائم دے دے؟ ہمارے ہاں جو چھوٹے تھے ہم نے ان کو بڑا بنایا، یا تو ان کو ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، دیکھو پیسے والا بڑا نہیں ہوتا، نہ مال والا بڑا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تو اخلاق اور کردار کا معیار ہے، اور کردار کے اوپر ایمان بھاری ہے۔ جب مشرکہ عورتوں نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بلال جا ان عورتوں سے بیعت لیا میری طرف سے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ بیعت لینے گئے تو آپ نے کہا جی اللہ کے نبیوں کہہ رہے الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن۔ انہوں نے کہا بلال ایکڑی گلہ سڑنا کردہ پہ خیر تو ہے کہ زنا نہیں کریں گی، چوریاں نہیں کریں گی اور شرک نہیں کریں گی؟ بلال ذرا خیر سے بات کر، ہم ہیں کافرہ مشرکہ، لیکن ہمارے خاندان کے اندر زنا کا سوچا بھی نہیں جاتا، ہم خوددار لوگ ہیں، بے شک جاہل مشرک ہیں، لیکن ہماری لڑیوں میں آج تک کسی نے زنا نہیں کیا۔ جا اپنے نبی کو جا کے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات مشرکوں کی زبان سے۔ یہ پر سوچا پچھلے ہفتے تمہارا یہ اقلیتی ممبر کتنا اسمبلی کے اندر چیخ رہا تھا، وہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھوں۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں کے اس وقت حالات دیکھ کر مجھ ہندو کو شرم آ رہی ہے، مجھے آپ بتائیں مجھے کون سا، اسمبلی کے اندر سب یہ بیٹھے تھے پوپ بنے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کون سا اسلام آپ مجھے پیش کر رہے ہو جو ہمارا قومی لباس ہے، ہمارا سربراہ، یہ اپنی طرف سے جو قومی لباس ہے ہمارا سربراہ، اگر اسلامی ملک کے اندر اسلامی ملک کی نمائندگی کرنے جائے ہمارے سربراہ کو قومی لباس پسند نہیں۔ 22 کروڑ عوام سے، مسلمانوں سے اس نے خطاب کیا کہ آپ مجھے کون سے اسلام پر دعوت دے رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا چیزیں میں نے مہنگی کی، آپ نے کی ہیں، آپ کا ملک۔ دوسرے ملکوں کے اندر مغربی
جنہیں اپنا آپ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دن ہمارا اور رات ہماری کہاں ہے، انہوں نے بھی رمضان المبارک میں مسلمانوں کی سہولت، کافروں نے سہولت کر دی، لیکن یا الحمدللہ فروٹ کا بائی کاٹ کر دو، ہوندہ ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا رہنے سے فروٹ کا بائی کاٹ ہو جائے، یہی تو 2-4 چیزیں جو نصیب کی ملتی ہیں۔ گناہوں کا، نفرتوں کی آگ پھیلانے کا، ظلم کا، بددیانتی کا، بے حیائی کا، جھوٹ کا، اللہ کی نافرمانی کا، اس کا تو کوئی بائی کاٹ نہیں کر رہا، فروٹ کا بائی کاٹ کر دو، فرشتے بھی ہنستے ہوں گے۔ میرے پیارو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی رمضان المبارک کی دولت عطا فرمائی۔ اس دولت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو لہب کے بیٹوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے کا انکار کر دیا، جب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، توحید کا نغمہ سنا دیا، تو ابو لہب نے کہہ دیا اگر تو اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑے گا، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دے گا تو پھر ہم بھی تیری بیٹیوں کو اپنے گھر میں بسائیں گے نہیں۔ بات ہو چکی تھی رشتے کی، 2 بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک طلاق ہو گئی شادی سے پہلے۔ امام الانبیاء کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، آنکھ سے آنسو آ گئے، فرمایا محبوبہ تجھے کس نے کہہ دیا عزت تیری تیری ہے، تیری عزت میری عزت میری عزت تیری ہے؟ اگر تو میری عزت پر انگلی نہیں آنے دیتا تو محمد میں بھی تیری عزت پر انگلی نہیں آنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کے آنکھ میں آنسو آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، الہ العالمین کے پیارے نبی کیا کرنا ہے؟ کہ بس میں محمد کے آنسوؤں کی وہی قدر کرے گا۔ کون انسان آئے، جن آئے، فرشتے آئے، کون سی مخلوق آئی، ہوا اللہ کے دربار میں رز کرنے لگ گئی، یا اللہ آج نبی کی خدمت کا موقع مجھے دے دے، آج میں خدمت کر کے دکھاؤں گی۔ غلام رسول تو پاکستان میں بہت ہوں گے، آج میں نبی کی غلام بن کے دکھاؤں گی۔ الہ العالمین نے فرمایا ہوا تو کیا کرے گی؟ فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے کا انکار کیا اور اس نے منہ سے رشتے کا انکار کیا، اس کے منہ کی گندی ہواڑ میرے تک پہنچا دے، باقی میرا کام ہے۔ ادھر جنگل کے درندوں کا بادشاہ شیر اٹھ گیا، اس نے کہا الہ العالمین میرا بھی تو کوئی ہاتھ ہونا چاہیے، میں بھی رضاکارانہ طور پہ شامل ہوں۔ کیا کرے گا؟ اس ہوا سے کو اس کے منہ کی بدبودار ہواڑ پن میرے ناک تک پہنچا دے، باقی میں جانوں میرا کام۔ کہ تو کیا کرے گا؟ کہ ہوا پہنچانا اس کا کام ہے، محمد کے دشمن کو چیر پھاڑ کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ تجارتی سفر کے اوپر تھا میرا عزیزو، قافلے والوں کو پتہ لگ گیا، نبی نے بددعا دے دی، سارے ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کیا؟ سارا تجارت کا مال ایک جگہ جمع کر دیا، اس کے اوپر میرے عزیزو ابو لہب کے بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر کہ یہاں سیکیورٹی فراہم کرو، یہاں اس کی حفاظت ہوگی۔ ہوا کا تھپیڑا چلا، جنگل کا شیر ناک کی نتھے پھلا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ کی ہواڑ گئی، 4 چھلانگیں ماری اور اس میرے عزیزو تجارت کے مال کے اوپر ایسے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا اور بتا دیا محمد کا دشمن ہو، غلام رسول تو ہاتھ بعد میں ڈالتا ہے، جنگل کا درندہ پہلے ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر احسان ہے، ممبر کی سیڑھی پر اللہ کا نبی قدم رکھ رہا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ ٹینٹ لگا کر سامان بیچنے والوں سے، یہ میرے عزیزو اللہ اکبر چادر ہوٹلوں کے اوپر لگا کر چائے چلانے والوں کی کر یہ پوری نہیں ہوندی، جس کی رمضان کے روزے رکھ کے پوری نہیں ہوئی، اللہ کی قسم اس کی 11 مہینے بھی کوئی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں میرے عزیزو، پاک پیغمبر ادھر سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، ادھر
سارے نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں، کہنے اللہم آمین۔ اور میرے عزیزو، جس کی آمین لینے کے لیے جبرائیل زمین پر آئے، اس کی دعا کی قبولیت کا کیا اندازہ ہوگا، جو اشارے کر کے اللہ سے اپنی باتیں منوا لے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ محبوبہ اگر آپ کی ادا پر انتظار کرایا تو پھر تیرا میرا پیار کیسا، محبوبہ اگر سلام پھروایا تو پھر کیا پیار کیسا، محبوب اگر چاہتے ہو منہ ادھر کرنا ہے تو پھر میرا بھی آرڈر ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے منہ ادھر کر لو، دو ادھر پڑھ لے دو ادھر پڑھ لے، منہ پھیرنا تیرا کام ہے، قیامت تک بیت اللہ کو قبلہ بنا کر قرآن میں آرڈر دے دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ تھی کہ رحمت عالم کو غصے میں آنا پڑا، ماتھے پہ بل چڑھانے پڑے، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب نبی کے چہرے پر غصہ آتا تو ناک کے اوپر باریک لکیر ہوتی، خون میں یوں کر کے پھول جاتی، اور آپ کے رخسار گال مبارک لال ہوتے جیسے کسی نے لال رنگ کا انار ہی حضور کے پر نچوڑ دیا ہو، ایسا غصہ آتا۔ صحابہ کے دل ہل گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کھڑا ہے، او میرا ابو بکر عمر عثمان علی اور میرے صحابہ، یہ جبرائیل کھڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہا تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ککھ نہ رہے اس آدمی کا جو رمضان المبارک کے روزے پائے اور پھر بھی روزے رکھ کے جنت حاصل نہ کرے۔ کہ جبرائیل بد دعا دے گیا، محمد اس بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ اب میرے عزیزو، جاؤ تجارت کرنے والوں سے، جاؤ ہوٹل کا کام کرنے والوں سے، جاؤ جاؤ میرے عزیزو، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے کھانا تیار، چائے تیار کر کے ان کی حوصلہ افزائی بڑھانے والوں سے جاؤ کہ تم اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں نبی کی بد دعا لگ گئی، جسے نبی کی بد دعا لگ جائے وہ برباد تو ہو سکتا ہے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا اللہ جل شانہ نے آپ کو مہینہ آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ ہر شام کا سورج ڈھلکنے سے پہلے اللہ سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا محبوب اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دے رات کو اٹھ کے تھوڑی دیر اٹھا کرو، سحری کھایا کرو، کیونکہ بے شک ایک کھجور کا دانہ یا لسی پانی دودھ کا گھونٹ ہی پی لیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانے والے پر آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا جو رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے بیٹھ کے دکھا دے گا تو نور علی نور بن جائے گا۔ گزر گئے میرے پیارو 16 پیچھے رہ گئے، کیا پتہ نہیں اگلے نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جمعے کا دن تھا آج سے 1400 سال پہلے، اللہ اکبر، اسلام کا ایک عظیم مارکہ ہوا تھا۔ گو کہ میرے عزیزو اللہ اکبر، کل 17 تاریخ ہے، 17 رمضان ہے، اسلام کا ایک مارکہ ہوا تھا، اللہ اکبر، جس میں پاک پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے تھے اور تھا اللہم انت ہلک عصابتا اللہ اکبر فی الارض الہ العالمین۔ اگر اللہ یہ دھرتی پر رہنے والے اگر آج چلے گئے، وہ کون لوگ تھے؟ رب العالمین کی قسم، اللہ نے جن کے ذکر، جن کی پاکیزگی، جن کی عزت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، تیاری کر کے کوئی نہیں آئے، اللہ پتہ ہی کوئی نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سے تجارت کا مال اکٹھا کر کر اللہ اکبر تجارت کی نیت سے میرے عزیزو اپنے مکے کو چھوڑ کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ ابو جہل کا تجارتی قافلہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا اس کا تعاقب کرو، اسے قابو کرو تاکہ کافروں کی معیشت کمزور ہو سکے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ لگ گیا رضی اللہ عنہ، ادھر مکے کے ابو جہل کو پتہ لگ گیا۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے مکے سے نکلے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا صحابہ لے کہ وہاں جا کر ہم نے قافلے کو قابو کر
ان کا مال ہم نے اپنے قبضے میں لینا ہے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جب وہ مقابلہ کریں تو ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو، ہمت نہ ہو۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا یا رسول اللہ ابو سفیان تو چلے گئے، وہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابہ تیاری کرو۔ اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں، 313 اٹھے، پیر میں جتی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، پگڑی اکال نہیں، پیٹ پہ روٹی نہیں، گھر کہہ کے جا رہے ہیں ابھی آئیں گے، ہم جا رہے ہیں دشمن کو قابو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا سامان لے کے جا رہے؟ 8 تلواریں، 60 گھوڑے، 2 اونٹ لے کے جا رہے۔ ایک گھوڑا جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک گھوڑا جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 60 گھوڑے، 3 صحابہ ایک اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں، تب جا کے 313 کی تعداد پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس کے علاوہ ادھر کفر مقابلے کے اندر آیا، 300 گھوڑوں کے ساتھ، 700 تلواروں کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے سو اونٹ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ابو سفیان تو چلے گئے، ابو جہل لشکر لے کے آ گیا۔ اللہ کا نبی میرے عزیز و ممبر پر سامنے صحابہ اکرام ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ میرے یارو اب کیا کرنا چاہیے، واپس چلیں یا ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ صحابہ کے سر نیچے ہو گئے، لڑنے تو آئے کوئی نہیں، 2 تلواروں سے بھرا لڑا جاتا ہے، 8 2 تلواروں سے، میرے 8 تلواروں سے لڑا جاتا ہے، 6 نیزوں سے لڑا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام بہتے کھڑے کہ اللہ کے نبی ہمارے سے نہ پوچھئے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ میرے صحابہ کیا ارادہ؟ ساری کائنات کا نبی اللہ اکبر، وہ بھی مشورے کا پابند ہے، آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، قربان جاؤں صدیق کا یہاں بھی پہلا نمبر تھا، صدیق کا وہاں بھی پہلا نمبر تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ نہ بتاؤ کیا کرنا ہے، اللہ اکبر سے نہ پوچھئے کہ کیا ارادہ، یہ بتاؤ میں کرنا کیا؟ کملی والے پیچھے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ، آگے جائیں آپ ہم آپ ساتھ، ہمارے بچے بھی آپ پر فدا ہونے کے لیے ساتھ ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ، اب کوئی اور کھڑا ہو تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ ہمارا مرنا بھی تیرے ساتھ ہے، ہمارا جینا بھی تیرے ساتھ ہے۔ کملی والے کہیں گے ہتھیار ڈال دو، ڈال دیں گے، ہتھیار ہاتھ میں پکڑ لو، پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھلا کرے، اور بتاؤ کون؟ کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے پھر فرمایا اور بتلاؤ کون؟ کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے پھر فرمایا ہے کوئی اور رائے دے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ کھڑے ہوئے اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے صدیق نے سب کی وکالت کر دی، آپ صدیق کی بات پر اتفاق کریں گے۔ کملی والے اللہ اکبر، ہم آپ کا مطلب سمجھ گئے، آپ ہمارے سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کملی والے ہم تو بے دین تھے، آپ نے میں دیندار بنایا، ہم تو اللہ اکبر جانوروں پہ لڑا کرتے تھے، آپ نے تو انسانوں کا تحفظ ہمیں سکھایا، ماں بیٹی کا احترام کوئی نہیں تھا، کملی والے تو نے بتلایا، ہم تو خالی دامن خالی سینہ تھے، کملی والے نوروں سے آپ نے دامن ہمارا بھر دیا۔ 3 باتیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو صحابہ کا ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو آگ میں کود جائے ہم پوچھیں گے نہیں، آپ کو سمندروں میں چھلانگے مار دو ہم مار دیں گے، کملی والے آپ کہہ دو گھوڑے دوڑاؤ ہم یمن تک اپنی سواریاں لے جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، کملی والے آپ کے بچے ذبح کرا دو ہم ذبح کرا دیں گے، بس ایک بات آپ بھی تو کہہ دو نا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، جب مہاجرین اور انصار کا آپ نے میرے عزیزوں جب یہ جذبہ ایمانی سنا تو میرے عزیزوں شب جمعہ کی رات آ گئی، 17 رمضان المبارک کی رات آ گئی جو آج آئے گی، گو کہ بدر کوئی نہیں، گو کہ صحابہ کوئی نہیں، لیکن آج کی رات 2 نفلی پڑھ لینا، اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عریش مبارک خیمہ مبارک لگا دیا، فرمایا صحابہ آج رات اللہ کو ایسا رو کے دکھا دو کہ آج جبرائیل کو بھی زمین پر اترنا پڑے تو جبرائیل بھی آ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، میرے عزیزو اللہ اکبر، ایمان کی پختگی
ناراضگی کے لیے واقعہ تو آپ نے بار بار سنا، پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تیرا میرا بچہ موبائلوں پہ تاش کھیلتا ہے، فرصت نہیں ملتی۔ یہ کون لوگ تھے، کون سی ماؤں نے انہیں گود کے اندر دودھ پلایا تھا؟ یہ کون سی عورت تھی جو چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے؟ وہ 1000 کے لشکر کو دیکھ کر سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے، اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے تمہارا بڑا ہے کوئی نہیں، چھوٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتی ہوں اللہ کے رستے کے اندر تم قبول ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، یہ دونوں بچے رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، ہماری ماں نے ہمیں مجاہد بنا کے بھیجا ہے، ہماری ماں نے۔ آج تو میرے عزیزو جہاد کا نام سننے پر پابندی۔ رب اکبر کی قسم مسلمانوں، جہاد مسلمانوں کا زیور ہے۔ جب تک جہاد ہمارے اندر رہا، اللہ نے بدر احد کے اندر خدا کی قسم آسمان سے مدیں اتاری۔ جب جہاد جیسے فریضے کو ہم دہشت گردی کہنے لگ گئے تو اللہ نے ہمیں ہماروں سے ہی مروا کر ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور اس مسلمان اور ملک کا پاکستان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کلمے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہونا چاہیے، اخلاق سے بات بنو تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار لے کر میدان کے اندر آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہیں دبی دبی محنت ہو رہی ہے، جس نے پوری دنیا کے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہیں، وگرنہ میرے عزیزو ہم تو ایک چھٹانک کی مار کوئی نہیں۔ کچھ ہیں جو سوکھے ٹکڑے چبانے والے، کچھ ہیں جو اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے جانے والے، کچھ ہیں جو ایسے بھی جنہوں نے کہا تھا بیٹے شادی میں چند دن رہ گئے، شادی کروا کے چلا جانا، کہ اماں دنیا کی شادی نبھے نہ نبھے، ہمیں اس برات کا دولہا بننے دے جس کی دلہن کو اللہ نے جنتی حوروں کی سردار بنا رکھا ہے۔ کچھ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایک ایک گھر سے 4 جوانوں کے جنازے اٹھ گئے۔ اللہ کی قسم ماؤں کو سہرا پڑھتے دیکھا، ماؤں کو لاڈلوں کا سہرا پڑھتے دیکھا، اور وہ ماؤں نے کہا اللہ دیے ہی 4 ہیں لیکن ہم نے 4 دے دیے، 1000 دیتے 1000 ہی دے دیتا۔ یوں نہیں کا امی دا کی بنے گا، یوں نہیں کا ابو کا کیا بنے گا۔ یہ دو ننھے مجاہد دونوں 15 سال کی عمر سے کم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی ہمیں بھی آپ ساتھ لے لیجئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مسکرائے، کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا تمہاری کھیلنے کی عمر ہے، کہ کملی والے وہ اور ہی ہوں گے جو کھیل کود کے میدان میں اترتے ہوں گے، آپ ہمیں جوانوں کے ساتھ کھڑا ہو، کمی آ جائے تو کملی والے گلا کر دینا۔ آپ نے دونوں کے قدوں کو دیکھا، ایک ذرا تندرست نظر آیا، فرمایا تو چل چھوٹا واپس چلا جا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا دیکھو کتنا عقل مند تھا، اپنے بھائی کے منہ پہ کہنے لگا، کان میں کہنے لگا، او میرے بھیا مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں چلا جا، پر ان سے پوچھ جاؤں کہاں؟ ماں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، خدا کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ ماں کے پاس گیا، کہے گی تو نہ لائق ہے، تجھے نگاہ نبوت نے نظروں سے گرا دیا۔ اللہ کے دربار میں کیا کہوں گا، بڑا چلا گیا چھوٹا رہ گیا۔ آجا ہم ایک پلاننگ نہ کریں، آجا اگر تیرے کرنے سے میرا کام بن جائے تو میری مدد کر۔ یہ اس وقت کے بھائی تھے، آج کے دور کے بھائی نہیں ہیں۔ وہ کہنا مرن دے ہو ترمیلو بھی تماشا کر دے ہو۔ یہ تو اس دور کے بھائی تھے جب لوگوں کے سینوں میں درد تھا، غریب کی بیٹی سب کی عزت سمجھی جاتی تھی، مالدار سخی ہوا کرتے تھے، زنا حرام ہوا کرتا تھا، سود مارکیٹ میں نہیں ہوا کرتا تھا، جھوٹ پر کاروبار نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب ماں باپ کے قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس دور کا میرے عزیزو یہ وہ دور تھا جب ایک بیٹی زیور سے آراستہ ہو کے پوری بستی کا چکر لگاتی، نگاہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا میرے پیارو جب غریب کا احساس کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھا، یہ وہ دور تھا جب قاضی کے قلم میں انصاف چلا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب وکیل کی وکالت کے اندر میرے عزیزو اللہ کے قرآن کی باتیں ہوا کرتی تھی، حکم انصاف چلا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا مالدار سخی ہوا کرتے تھے، عادل حکمران ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس وقت جبرائیل بھی اللہ سے
بار بار اجازت لے کے ہنس ہنس کے مدینے کی گلیوں میں آتا تھا. فرشتے بھی مصافحہ کرنے آتے تھے, تلاوت سننے آتے تھے. اللہ اکبر. اس وقت ایک دوسرے کا درد تھا. بھائی بھائی سے کہنے لگا میرے لیے بھی کوئی سفارش کر دے. کہ جب انہوں نے گرا دیا تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں. کہ بس میں ایک بات حضور کے سامنے کرو تو ہاں ہاں کرتے رہنا, نہ کرنا. اللہ کے نبی کے سامنے دونوں چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیوں کر کے منظر دیکھ رہے ہیں, کان میں خسر پھسر کیا کر رہے ہیں. حضور کے سامنے چھوٹا کیا, یا رسول اللہ یہ تو قد کا بڑا ہے, طاقتور تو میں ہوں. اللہ کے نبی اس کے اندر جان کوئی نہیں ہے, تو دبلا پتلا صرف قد لمبا ہو گیا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا مجھے بھی آزما کے دیکھیے. آپ نے فرمایا کیا؟ کہ کملی والے بات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, بس آپ ہماری مدد فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا کروں؟ کہ کملی والے آپ ہمیں میدان میں اتروائیں اور دونوں کے آپس میں کشتی کروا لیں. اگر میں نے چھوٹے کو گرا دیا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا, بڑے کو گرا دیا اگر بڑے نے مجھے گرا دیا میں ہنستا ہوا چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. حضور سمجھ گئے. اللہ اکبر. آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگے. اللہ اکبر. دونوں بھائی جب لڑنے لگے کان میں کہنے لگا یہاں تو بات بن گئی, تو بھی بات بنا دینا. عرش والے ذرا دیکھنا آج چھوٹے کی مدد فرما دینا. کیا کرو؟ کہ دیکھ تیری نہ ماٹ نہ تیرا ہاتھ نہ گر, برداشت نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر. مجھے پتہ ہے طاقت تیری زیادہ, چھوٹا قد لمبا قد تیرا ہے. بس تو ایک کام کرنا, میں تجھے ہلکا سا ایسا بازو مروڑوں تو بل کھا کے زمین پہ گر جانا, میں تیرے پر بیٹھ جاؤں, باقی میں جانوں جانے. بڑے نے ایسا کیا, چھوٹے کو چھوٹے نے گرا دیا. بڑا سینے پہ بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کہا نہ تھا میں کامیاب ہو جاؤں گا. حضور ہنسنے لگے, صحابہ بھی ساتھ ہنسنے لگ گئے. آپ نے فرمایا آ تو پہلوانی میں کامیاب, محمد تجھے انعام دے گا. صحابہ آؤ ذرا آؤ, میں اسے فرسٹ پوزیشن کا انعام دے رہا ہوں. صحابہ اکرام آگے بڑھے تو پاک پیغمبر نے اپنی تلوار مبارک اس کے ہاتھ میں تھما دی. فرمایا تیری جوانی کو نہیں دیکھ رہا, میں محمد کی پہلوانی کو دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. جب تلوار ہاتھ میں پکڑائی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے کر اپنے گلے کے اندر ڈال لی. قد چھوٹا, تلوار کا سائز زیادہ, پیروں کے ساتھ تلوار گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے. اور بدری صحابہ کے اندر یوں اترا کے چل رہا ہے. کہنے لگے میں بچہ کوئی نہیں, مجھے رسول اللہ نے اپنا پہلوان کہہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے پیچھے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے, وہ بچہ آگے. تلوار کی جو نوک تھی مٹی پہ گھسٹ رہی تھی, لکیر بنا رہی تھی. اور جب وہ تلوار لوہے کی مٹی میں لکیر بناتی, گرد اڑ کر عمر کے منہ پر آ رہی تھی. آپ نے فرمایا ایھا الولد ترو ارجع الی البیت, بھاگ چھوکرے, تجھے پتہ نہیں تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی. کہنے لگا ماں انتظار نہیں کر رہی, آج جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس نے کہا ہوا کیا جناب عمر؟ فرمائے لگ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ دور سے بولے کہ عمر اس بچے کے گلے, اس بچے کو نہ دیکھ, اس کے گلے میں تلوار دیکھ, محمد الرسول اللہ کی نظر آ رہی ہے. پھر کرنا کیا تھا؟ چیخ نکلی جناب عمر کی. آپ بچے پیچھے ہو گئے. فرمایا میرا پترا افرا کے بیٹے ذرا گھسڑ کے قدم چلا, جتنی خاک اڑا سکتا ہے اڑا, تیرے پیروں کی تلیوں جتنی مٹی اڑتی رہے گی عمر کے چہرے پہ پڑتی رہے گی, عمر کی نجات کا ذریعہ بنتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ لوگ میدان کے اندر اترے. آپ نے فرمایا صحابہ آج رات اللہ کے آگے رو کے دکھانا ہے. اللہ پاک پیغمبر نے اپنا خیمہ مبارک لگا دیا. ابھی تو زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپنا, ابھی تو میرے عزیزو صاحب آ سکتا ہے, میرے روزے میں بھی صدیق آ سکتا ہے. میرے عزیزو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں. پاک پیغمبر نے جب رو کے دکھایا, حضور کی کملی مبارک یوں لہرانے لگ گئی, کپ کپی جسم کے اوپر آ گئی. پھر ہاتھ اٹھائے, اللہ اسلام کی ملائی میں تیرے دربار میں لے آیا. یا اللہ انہوں نے پراٹھے کھا کے کلمہ نہیں پڑھا, چمڑے ادڑوا کے کلمہ پڑھا. اللہ کسی نے اپنا بیٹا بھیج دیا, کسی نے شوہر بھیج دیا, کسی نے اپنا باپ بھیج دیا. الہ العالمین یہ سب کو لے کے میں آ گیا. تجھے تو دیکھ رہا ہے, ان کے
पास पानी भी कोई नहीं, खाने के लिए इनके पास कुछ है कोई नहीं, दिन को रोज़ा रखते हैं, रात को अल्लाह तेरी इबादत में गुजारते हैं। ए अल्लाह इनके तो पैर में जूती कोई नहीं, लकड़ियाँ लेकर मैदान के अंदर इस्लाम फतह करने के लिए आए हुए हैं। अल्लाहुम्मा इन तहलिक, ए अल्लाह अगर ये हलाक हो गए, अल्लाहु अकबर, फलन ताबुद अबदा, अल्लाह फिर धरती पर तेरा नाम लेने वाला ही कोई नहीं होगा। अगर ये है तो इस्लाम रहेगा, ये चले गए तो इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा। ए अल्लाह ये 13 साल की मेहनत लेके मैं तेरे दरबार में आ गया। हुजूर ने रो के दिखाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़े दौड़े आए, या रसूलल्लाह हवा का झोंका चला, मैंने किसी को ज़मीन पर उतरते देखा, आपने यूँ देखा, मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर मुबारक हो, जिब्राइल 500 फरिश्तों को लेके ज़मीन पर आ गया है। हज़रत अली फिर आए, या रसूलल्लाह मैंने इधर से हवा को आते देखा, आपने फिर यूं आसमान की तरफ मुंह किया, अबू बकर मुबारक हो, मिकाईल भी 500 फरिश्ते लेके ज़मीन के ऊपर आ गया है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों फरिश्तों का ज़मीन के ऊपर 3000 का लश्कर ज़मीन के ऊपर आ गया। अल्लाह गनी, मेरे अजीज़ों उधर 1000 का लश्कर है, 700 मेरे अजीज़ों तलवारें लेकर मैदान के अंदर उतरे हुए, उधर गाना बजाना, इधर रोना धोना, इधर कमज़ोर, उधर हट्टे कट्टे, इधर लिबास है, इधर किरदार है, उधर हंसी है, इधर खुदा के आगे रोके दिखाना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोके दिखाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हुआ, खैमे में अंदर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जफ्फी डाल ली और गले लगा के रोने लगे, कहने लगे, या रसूल आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। अर्श वाले ने कहा, ओ सिद्दीक तो आज बदर की रात में नबी को झप्पी डाल, अल्लाह अकबर, मोहम्मद क़यामत की सुबह तक तो झप्पी डाल के आराम फरमाएगा। नहीं यकीन आता जाके देख लो, रब्बे अकबर की कसम, भाई और भाई के घर में फासला हो सकता है, सिद्दीक और नबी में फासला अल्लाह ने ख़त्म फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, हयाती के अंदर सिद्दीक कायनात को दे गई, अमानत दे दी। वफात शरीफा के बाद उमर और उमर सिद्दीक की सिक्योरिटी फरमा दी। मेरा नबी बदर के मैदान के अंदर उतरे, अल्लाह अकबर, उधर से ललकार आई, पहली ललकार उत्बा बिन रबिया, सुभान अल्लाह, जंग थी। इधर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़ा हुआ है, मुसलमान नहीं हुए थे, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़ा हुआ है काफरों का झंडा लेकर। इधर बाप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़ा हुआ है इस्लाम का झंडा लेकर। इधर उज़ैर बिन उमैर खड़ा हुआ है मेरे अजीज़ों काफरों का झंडा लेकर। इधर मुसअब बिन उमैर खड़ा, दूसरा भाई खड़ा हुआ है इस्लाम का झंडा लेकर। उधर अब्दुल्ला बिन रवाह खड़े हुए काफरों का झंडा लेकर। अल्लाह अकबर, हाँ अब्दुल्ला, उधर मेरे अजीज़ों अब्दुल्ला खड़े हुए काफरों का झंडा लेकर। हाँ अबू उबैदा खड़े हुए काफरों का झंडा लेकर। इधर अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हुए काफरों का झंडा लेकर। इधर अबू उबैदा बाप बेटा दोनों खड़े हुए। मैदान जब गर्म हुआ तो इनका बाप अबू उबैदा के बार बार सामने आवे और बेटे पे यूं करके तलवार मारे, बेटा बचे भाग जाए। अल्लाह अकबर, और बाप बार बार तलवार की जद में आए, बेटा अपनी तलवार को रोके, बार बार जद में आए तलवार को रोके, लेकिन बाप सामने आ गया। बेटे अबू उबैदा बिन जर्राह की तलवार बाप की गर्दन पर आ गई। यूं हुजूर की तरफ निगाह गई, आपने फरमाया अबू उबैदा अब्बा है। हुजूर की तरफ देखकर अल्लाह अकबर का बाप की गर्दन के ऊपर तलवार मारी और सर लेके हुजूर के कदमों में डाल दिया। अल्लाह अकबर का पहले अब्बा था, अब रब्बा है। कमली वाले जो तेरा वो मेरा, अगर बाप हो के तेरी मुखालफत करेगा तो मुझसे अपना बाप कहना भी गवारा नहीं करेंगे। बदर के मैदान में अल्लाह के नबी ने यूं हाथ उठा दिए, लिकुल्ली उम्मतिल अमीन व अमीनु मिन उम्मती अबू उबैदा बिल जर्राह। हर उम्मत का कोई ना कोई अमीन है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उधर मेरे अजीज़ों अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी कह रहा है, अब्बा जान आज खाने की मेज़ पर कल बदर के मैदान में तलवारें आमने सामने थी। अब्बा आज जो रोटी खा रहा, जो सांसें ले रहा, जो आज सजदे कर रहा, आज महबूब का दीदार कर रहा है, ए मेरे अब्बा ये सारे का सारा मेरा ताई, मेरा मरून मन्नत है। आपने फरमाया बेटा क्या तूने मेरे पर कौन सा एहसान कर दिया? का बदर के मैदान में एहसान किया था, मेरी तलवार
तलवार की जद में आया, मैंने तलवार के रुख को मोड़ लिया, मेरा बाप है। सिद्दीक ने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया, ये है गुलामी रसूल। सिद्दीक ने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और उठकर खड़े हुए, तलवार सौंत के बेटे के सामने आ गए। का शुक्र कर मेरे रब का कि तू मेरी तलवार की जद में नहीं आया। तूने तो बाप का दुश्मन, तूने तो इस्लाम का दुश्मन समझ कर मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। मेरी तलवार की जद में आता, मैं बेटा ना समझता, मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरा सर कर देता। इधर मेरे अजीजो अल्लाह अकबर, आस बिन हशाम है मामू, और उधर कौन है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भांजा है। यूं गिरे बाण से बदर के मैदान में पकड़ रखा है। एक मुक्का मुंह पर, एक माथे पर, एक कमर पर, मुक्का उमर का पड़ता है। अल्लाह अकबर, आस बिन हशाम की जान निकल जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर ख्याल कर ले, होला हथ, ये तेरा मामू है। हुजूर सलाम की तरफ देखा, फिर मारा मामू के मुंह पर तमाचा। कमली वाले, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इधर मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, इधर उज़ैर बिन उमैर है। कलमा पढ़ लिया जनाब मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। इसका भाई बड़ा मालदार था और ये भी खुद बड़े मालदार थे। पता लगा मेरे भाई ने कलमा पढ़ लिया, आके कहने लगे भैया आजा सौदा कर ले, जो मेरे पास सब कुछ है वो तू ले ले, इस्लाम की दौलत उनको दे दे। अल्लाह अकबर। ये तिजारत कैसी हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाह। ये वो तिजारत है, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान हो रहा है। ये वो तिजारत है, हंजला एक रात की दुल्हन को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है। ये वो तिजारत है, सहाबी निकाह के बाद बीवी को रुखसती से पहले ही तलाक दे रहा है। ये वो तिजारत है, अल्लाह अकबर। इस्लाम की मुजाहिदा अपने शोर को ताना दे रही है, मेरी रोटी, मेरे लिबास, मेरे मकान का मालिक अल्लाह, जा तू जा हुजूर की गुलामी में शहीद हो जा, और अल्लाह अकबर शहीद की बेवा का ताज मेरे सर के ऊपर सजा जा। अल्लाह अकबर। इधर मेरे अजीजों भाई कह रहे कि तू कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई कह रहे तू कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले, सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगा। माई तमाचा हाथ का यूं करके अबू मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिखाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों हाथ रोक दिया कि फिर भी माँ की ममता जाग गई। मैं तुझे समझाती हूँ। इस भाई को कह दिया, उमैर बिन मुसअब को कह दिया, उज़ैर बिन मुसअब को कह दिया कि तू इससे जुबान दराजी ना कर, तू इससे झगड़ा ना कर, ना उलझ, मैं समझाऊँ। अम्मा कह रही बेटे माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर। फरमाए एक तू माँ जिसने मुझे जना, एक माँ आमना जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जना है। अल्लाह अकबर। बता मैं किस माँ के कदमों पे कुर्बान हो? इसके कदमों पर जिसने मुझे दुनिया में लाने का सबब बनी, कि इसके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं जो जन्नत में पहुँचाने का सबब बन रहा है। अल्लाह अकबर। फिर माँ ने छोड़ा कोई नहीं कि रात के अंधेरे में चिराग बुझा दूंगी, निकल जाना। अम्मा कहने लगी पुत्रा फिर उसने तो कसर छोड़ दी, फिर मैं कसर नहीं छोड़ूंगी। जनाब मुसअब बिन उमैर ने लुंगी पहन रखी थी, लुंगी की गांठ पर माँ ने यूं हाथ डाल लिया। उसने कहा फिर निकल घर से, धोती भी उतार के जा, ये तेरे बाप की है। अल्लाह अकबर। जनाब मुसअब बिन उमैर ने माँ की मिन्नतें की, अम्मा इस कपड़े के अलावा मेरे पास कपड़ा ही कोई नहीं, अलविदा कह के जा रहा हो। उधर गए मस्जिद नबवी की, जा के ओठ में बैठ गए। पाक पैगंबर को खबर मिली तेरा मुसअब आया हुआ है, जो 200 दिनार का जोड़ा पहना करता था आज नंगे बदन बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। जो ऐसी खुशबू लगाया करता था मदीने के अंदर, जिसकी मिसाल नहीं हुआ करती थी, आज वो खुशबू के बगैर आया हुआ है। कमली वाले कपड़े तो बड़े मिल जाएंगे, जा जिस चादर की कस्में मैंने कुरान में उठाई, जा उसके जाके सीने के ऊपर डाल दे। का दुनिया की चादर ये ले ले, मोहम्मद की कमर से आपके जिस्म से उतरा हुआ कपड़ा ले ले, जन्नत के जोड़ों का अल्लाह मेरी जुबान से वादा कहलवा रहा है। जब ये मैदान के अंदर उतरे, दोनों मेरे अजीजों आमने सामने आ गए। अल्लाह अकबर। इधर कौन मेरे अजीजों? अल्लाह अकबर। उधर से उतबा ने कहा है कोई हमारे मुकाबले का? आपने इस्लाम के मुजाहिद भेजे और उसने देख के कहा ए मोहम्मद, आपको पता है हम कौन है?
یہ کیا آپ نے ہمارے پاس چھوکرے بھیج دیے، ذرا ہمارے معیار کے لوگ بھیجو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ زیادہ نہیں بول رہا۔ آپ نے فرمایا حمزہ دعا میں کروں گا، جا اس کی بولتی بند کر کے آ۔ اب نکلا اللہ کا شیر، دو تلواریں ہاتھ میں لے کر اللہ کا شیر نکلا۔ آپ نے کہا میرے چاچے کا بیٹا علی کہاں ہے؟ یہ کہہ رہا تھا نا اپنے خاندان کے بیٹے، آ جا بھائی علی آپ آ جاؤ۔ علی آ گئے۔ عبیدہ کا، عبیدہ بن حارث چاچے کا بیٹا عبیدہ کہاں ہے؟ آپ بھی یہ تین میدان کے اندر شیر آئے۔ اللہ کون؟ آپ نے فرمایا حمزہ بن عبد مطلب۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں اب ذرا آج جوڑ پڑے گا۔ انہوں نے کہا کون؟ علی بن ابی طالب۔ کہا اچھا پھر آج جوڑ پڑے گا۔ اس نے کہا کون؟ کہا عبیدہ بن حارث۔ اوئے اوئے محمد اپنے خاندان کے بھیج دیے۔ کہا تو نے تو کہا تھا نہ آ جا۔ چاچا دعا میری ہے، ہاتھ مدد خدا کی، اشارہ ہاتھ تیرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عتبہ کے پہلے وار کے اندر یہاں مار کے دو ٹوٹے کر دیے اور حضور کی طرف مکر کے اللہ اکبر، پہلی فتح ہو گئی۔ حضور نے مرحبا۔ پھر میرے عزیزو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ولید سامنے آیا پہلے وار کے اندر۔ ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر، ابو عبیدہ رضی اللہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ میدان کے اندر اترے، دشمن نے ان کی ٹانگ پر وار کر دیا، یہ ٹانگ کٹ گئی اور میرے عزیزو زمین پہ لٹ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر آپ نے دشمن کو جہنم میں پھینکا، ان کو اٹھا کے کندھے پہ حضور کے پاس لے آئے۔ اب چلا تو ان سے جا نہیں رہا تھا، کہنے لگے علی میرے پر احسان کر دینا، ذرا مجھے حضور کے قدموں کے قریب کر دے۔ حضرت حمزہ علی نے اٹھا کر حضور کے قدموں میں قریب کر دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ حضور کی ٹانگوں پر ڈال دیے اور حضور کے پیروں کو پکڑ لیے۔ آپ نے فرمایا او میرے چاچے کے رشتہ دار بیٹے، او میرے ماں جائے باپ جائے، پیچھے ہٹ پیچھے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ سے کچھ میں ضمانت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتا۔ ہاتھ پکڑ، پیر پکڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کو گواہی دیں گے میں شہید ہوں نا؟ اللہ اکبر، نبوت کی کیا مانگتے تھے اللہ؟ یہاں تو روٹی مانگ رہے ہیں، سونا جا جوڑا ہونا چاہیے۔ نہ لگتا ہے ماؤں کے دودھ کا فیض ہی ختم ہو گیا، یا ہماری نسلوں کا رگوں کا خون ہی پھیکا پڑ گیا، یا نماز پڑھنے کی کوئی تیاری نہیں کرتا، جہاد میں جانے کی تیاری کیا کرے گا؟ محبت رابطہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تعلق کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بھی حال ہی کا واقعہ ہے۔ لبنانی نوجوان سب کچھ مدینے پاک میں سب کچھ چھوڑ کے مدینے پاک چلا گیا۔ 5 سال غیر طریقے سے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو گئی، 5 سال وہاں رہا۔
جو آپ کا میرا تعلق ہے یہ بناوٹ ہے، معاف کرنا یہ تعلق کوئی نہیں۔ ادھر میرا عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہی دیں گے نا، آپ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کے دربار میں شہید کہلاؤں گا؟ فرمایا محمد یہاں بھی گواہی دے گا، محمد وہاں بھی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حمزہ کیا بات ہے، آگے بڑھتے کوئی نہیں۔ رسول اللہ بتاؤ سوچی تلوار کی زد میں کس کو لے کے آنا ہے؟ یہ وہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا سب سے چہیتا، اللہ کے پاک پیغمبر کا سب سے نازلہ چچا، یہ وہی حمزہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نے فتح مکہ کا پچھلا موضوع چھیڑا تھا اور کہا تھا آخر کے اندر نبی نے کس کس کے ہاتھ اٹھائے، کس کس کے رحم کا معاملہ فرمایا بتاؤں گا۔ اسی حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، کیا میری بھی معافی کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر احد کے میدان میں شہید ہونے والے چچا حمزہ کے قاتل کو دیکھا، فرمایا کلمہ تجھے بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے یہ بتا میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا۔ جب اس نے سارا منظر سنا دیا، آپ نے سلام کتنا روئے، فرمایا اللہ اکبر، تو نے محمد کا کلیجہ ہی ہلا کے رکھ دیا ہے، بار بار سنتے جاتے۔ فرمایا نواشی تجھے کلمہ تو پڑھاؤں گا لیکن وعدہ کر آج کے بعد میرے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ وہی میرا چچا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ٹکڑوں کو، کسی کے وجود کو ماں تحفظے گی ورنہ ٹوٹو والے سمیٹیں گے، کسی کے ٹکڑوں کو بھائی یا راگیر سمیٹے گا۔ وہاں حمزہ تیرا کیا کہنا، تیرے جسم کے ٹکڑوں کو محمد اپنی جھولی میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف رو رہے، دیکھ کے رو رہے۔ صحابہ کہتے اتنا روئے کہ پاک پیغمبر کی رو رو کے ہچکی بن گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ کہا آپ کے غم کو اللہ ہلکا کر رہا ہے۔ حمزہ تو اسد اللہ، حمزہ تو اسد اللہ، حمزہ تو اسد اللہ واسد رسولی۔ جاؤ جاؤ، محمد تیرے چچے کی شہادت کی عظیم ہے، اگر تیرا چچا تجھے پیارا ہو تیرا چچا ہمیں بھی پیارا ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر آج تک کسی کو اتنا احساس نہیں دیا جتنا تیرے چچے کو اللہ اعزاز دے رہا ہے۔ کہ کیا اعزاز ملا؟ کہ عرش کے اوپر اللہ نے تیرے چچے کے بارے میں لکھ دیا حمزہ اسد اللہ واسد رسولی۔ حمزہ مصطفیٰ کا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے، یہ عرش کے اوپر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنی دیر میں جب وحشی کی معافی کا اعلان ہوا تو ایک اور منہ پر کپڑا لپیٹے آ کے بیٹھ گیا۔ کون تھا؟ حمار بن اسود تھے۔ اللہ اکبر، حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، چوڑے ہو گئے، بڑوں بڑوں کے لیے معافی کا اعلان کیا، ذرا ہمارے پر بھی آپ نظر ڈالو۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہے اگر دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ بڑوں کو معاف کیا۔ ابھی نے بیت اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج کسی کے ساتھ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جائے گا۔ اليوم یوم الرحمہ، آپ نے کہا کہاں؟ کبھی میرے لیے کیا اعلان ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ دکھا، کا چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ معاف کیا کہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے چاروں طرف دیکھا، یا رسول اللہ کچھ زیادہ تو نہیں بول رہا؟ آپ نے فرمایا خاموش، کا چہرہ نہیں دکھائے گا، میرا حوصلہ، میری برداشت، میرا عفو، میری رحمت دیکھنا چاہتا ہے، چل جا، بغیر جرم سنے، بغیر منہ دیکھے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا لکھ کے دو، وعدہ خلاف تو نہیں کرو گے، اپنی زبان سے پھرو گے تو نہیں؟ فرمایا ہم اللہ کے نبی ہیں، ہے محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کا پکے ہو معاف کر دیا۔ ہاں، جب یوں کر کے گنڈاسا کپڑا چہرے سے اٹھایا، حضور نے رونا شروع کر دیا اور ایسے روئے، رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں جانے لگ گئی، یا رسول یاد ہو جاؤ یا کلمہ پڑھ لو، اللہ اکبر، یا مدینہ کے اندر آ جاؤ، ورنہ بتاؤ اللہ اکبر، آؤ پھر آؤ، اس سال کا دیجا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اللہ اکبر. سیدہ زینب کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت الاس ان کے بھائی کو آپ نے اپنا ہار اتار کے دیا. کہنے لگے یہ ہار لے جانا، ہار لے جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے رکھ دینا. یہ نہ بتانا کس نے دیا، کس کے لیے دیا. اب یہ ہار دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دیور جب ہار لے کر گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائن لگی ہوئی تھی. لائن آپ نے فرمایا میرا داماد ہے، کلمہ نہیں پڑھا، میرا داماد ہے، آگے کر لوں یا آگے. کہ اللہ کے نبی ہم بھی، ہاں میرے داماد کا بھائی ہے. اللہ کے نبی میں بھی کچھ لے کے آیا. جب دونوں میں سے ہار نکال کر حضور کے سامنے کیا کہ آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کے لیے یہ دیا ہے. حضور نے یوں ہار دیکھا نہ ہونا، نظر مبارک نیچے جھک گئی اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے نبی کی داڑھی کو سارا تر کر دیا. آپ نے علیہ السلام نے جب روکے دکھایا صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ فرمایا اس ہار کو دیکھ کر مجھے میری بیوی خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی. اللہ، یہ ہار میں نے خدیجہ کو دیا تھا اور خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا. ایسا بھی دور آئے گا باپ کے آگے بیٹی ہار اتارے گی. صحابہ اگر چاہو یہ ہار رکھ لو، ورنہ میری خدیجہ کی نشانی، میری خدیجہ کی نشانی کو لٹا دو. صحابہ کی کوکیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہار ہے، ہم سے جان فدا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. جب یہ ہار لے کر آزاد ہو کر رسول اللہ کے داماد میرے عزیزوں تھوڑا آگے بڑھے، کہنے لگے جا تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ انہوں نے کتنے بڑے مجمع میں معافی کا اعلان کیا، وہ اب بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے. واپس پلٹ کر آئے کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے قریب دیکھے، محمد تیرے جیسا قریب نہیں دیکھا. بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، تیرے جیسا پیار کرنے والا نہیں دیکھا. آپ نے ہاتھ کو لٹا دیا. اللہ اکبر. مجھے کلمہ نہیں پڑھاؤ گے؟ حضور کی آنکھیں مبارک ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگا ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزوں، صرف اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں، اس کے اندر اسلام کے اندر بہت، کلمے کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں. صرف ہم نے اسلام اپنانا نہیں، ہم نے اسلام بنانا نہیں، اسلام کا پھیلانا، کردار بھی اپنانا ہے. یہ روزہ اسی اسلام کا، اسی کلمے کا اللہ کی طرف سے آپ کو مجھے دیا ہوا تحفہ ہے. صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، اخلاق کا نام روزہ، کردار کا نام روزہ، احساس کا نام روزہ، اللہ کی فرما برداری کا نام روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام روزہ. رمضان سخاوت، رمضان عدالت، رمضان سجاد، رمضان اذکار، ولی بناتا ہے، ذکر سکھاتا ہے، قاری بناتا ہے، حافظ بناتا ہے، سخی بناتا ہے، مظلوم کے ساتھ مدد کرنے والا اللہ اکبر بنانے کا یہ ذریعہ بنتا ہے. آج میرے پیاروں، اللہ جل شانہ کی دی ہوئی ہے بڑی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کی حفاظت اس وقت اسلام کے دینی ادارے یعنی مدرسے کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، آج ذمہ داری سے آپ اس بات میں قسم اٹھاؤ، میں ہاتھ سے قسم اٹھاؤں گا، یہ محکمے کے تیار ہونے والے، یہ اداروں کے تیار ہونے والے اللہ کی قسم جہاں جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، بتاؤ متوسط طبقے کے اندر تھوڑی سی خوشحالی کے اندر بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں میرے عزیزوں، گورنمنٹ کا ہو، پرائیویٹ کا ہو، آپ کو کسی نہ کسی محکمے میں کوئی نہ کوئی سیٹ خالی نظر آئے گی. رب اکبر کی قسم، اس محکمے میں ان دینی اداروں میں پڑھنے والوں نے کوئی ممبر خالی نہ چھوڑا، کوئی محراب خالی نہ چھوڑی، کوئی خانقاہ خالی نہ چھوڑی، کوئی میرے عزیزوں مسجد خالی نہ چھوڑی. اللہ کے فضل و کرم سے محنت آپ کی ہو رہی ہے، تعاون آپ کا ہو رہا ہے، قدردانی یہ کر رہے ہیں، آپ کا دینا، ان کا لینا. رب اکبر کی قسم، دونوں کا تعاون ہو رہا ہے. اللہ ممبر اور محراب کو، مساجد اور مدرسوں کو قیامت کی صبح تک آباد کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آباد ہوتے رہیں گے. یہ رمضان المبارک کی نسبت سے واقعات تو آپ زندگی میں سنتے ہیں،
یہ وہ واقعہ جو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جو بہاریں آئی، اللہ کی رحمتیں آئی، اللہ کی مددیں آئی، فتح مکہ اور اسی طریقے سے بدر، ابا عائشہ صدیقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ابا فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، یہ ایسے ایسی اسلام کی عظیم ہستیاں تھی جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے اللہ کے پاس پہنچے۔ میرے پیارو، اتنی دیر بات کرنے کا آپ حضرات سے صرف یہی مقصد ہے کہ میں اور آپ ہم سب اکٹھے مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور وہ عزم، وہ ارادہ جس مقصد کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو لہولہال ہونا پڑا، اور ان کی ندیوں کے اندر نہانا پڑا، اس مشن و مقصد پر آپ بھی، میں بھی اپنی نسلوں کو اور اپنی عزتوں کو، اپنے مال اور اپنے اوقات کو لگائے۔ اللہ ہمارا حاکم ناصر ہے۔ انشاءاللہ جس درجے میں کوشش کرتے رہیں گے نا، انشاءاللہ تعالی جس درجے میں کوشش کرتے رہیں گے، قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ سمیت جہاں جہاں مسلمان بچیاں اور بچے، نوجوان، مرد عورت گرفتار ہیں فلسطین کے اندر، آئے دن بیت المقدس کے اندر، رب اکبر کی قسم ہے، مسلمان خون کی ندی میں نہاتا ہے، نماز پڑھنا جرم ہے، روزہ رکھنا، ان کے لیے خصوصی اللہ سے دعا کرے، شام کے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، اور اپنے